اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا میں مہندی شیخ افضل حسین۔ قرآن حکیم کا سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا وقانوا یتقون لهم البشری فی حیات الدنیا وفی الآخرہ۔ حزب اللہ و حزب الرسول، خدا خود ولی ہے۔ عنوان ہے کہ خدا خود ولی ہے۔ اگر کوئی شخص ذات الہی میں فانی ہو کر باقی باللہ بننا چاہتا ہے تو سب سے پہلے تخلق بالاخلاق، یعنی اللہ کے تحت اخلاق خداوندی اختیار کرنا پڑے گا۔ جس اخلاق یا جن اصولوں کی عملی، قولی اور فعلی تصویر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے، کیونکہ ذات تک پہنچنے کے لیے صفات کا اختیار کرنا لازمی ہے۔ اگر طالب حق اپنی ہی ذات کو اور اپنے ہی صفات کو مقدم رکھے گا تو وہ واصل حق نہیں ہو سکتا، مگر واصل ابلیس تو ضرور ہو جائے گا۔ اس لیے کہ کوئی شے کسی دوسری شے میں اس وقت تک مدغم یا تحلیل نہیں ہو سکتی۔ بہر صورت اس شے کو اپنی حیثیت کھونا یا مٹانا ہی پڑے گا۔ ایک نیام میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی ہیں۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں اپنے دوست بندوں پر ایک وقت ایسا بھی لاتا ہوں کہ ان کی نفی کر کے میں ان کی سماعت و بصارت و آنکھ، ناک، کان، ہاتھ، پیر اور زبان بن جاتا ہوں۔ اس وقت ان کی تمام حرکات و سکنات اور گویائی سب میرے ہی ہوتے ہیں، اور اس وقت جو کچھ وہ بولتا ہے وہ بولی خود میری ہی ہوتی ہے۔ بظاہر وہ بندے کے حلق یا منہ سے نکلتی ہے یا آواز محسوس یا دکھائی دیتی ہے، جیسا کہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ نے اپنی مثنوی میں فرمایا ہے گفتہ و گفتہ اللہ بود گرچہ اد حلقوم عبد اللہ بود، یعنی کہ جو کچھ اس نے کہا وہ دراصل بولنے والا اللہ ہی تھا، بظاہر وہ آواز بندے کے حلق سے نکل رہی تھی۔ قرآن حکیم میں ایک جگہ یہ مضمون بھی آیا ہے کہ ایک بار اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ایک درخت کی صورت میں خطاب کیا، یعنی درخت کی صورت میں موسیٰ سے گفتگو کی، چونکہ اللہ تعالیٰ ہر بات پر قادر ہے اور ہر شے اس کے قبضے و قدرت میں ہے، وہ جیسا اور جو بھی چاہے کر سکتا ہے۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ جب اللہ تعالیٰ ایک درخت کی صورت میں مخاطب ہو سکتا ہے، جو درخت اس مخلوقات میں ایک ادنا درجہ کی مخلوق ہے، لیکن انسان تو اس کی مخلوقات میں اشرف المخلوقات ہے، وہ بھی کیسا انسان، یعنی صرف انسان ہی نہیں بلکہ مرد مومن اور مرد عارف بھی ہو تو کیا بات ہے۔ ایسے مرد عارف اور مرد حق کے لیے یہ بات بعید از قیاس ہو سکتی ہے کہ اس کی نفی کر کے خود اللہ تعالیٰ اس کی صورت میں اس کی جگہ قائم ہو کر اس کی حرکات و سکنات نہ بن جائے۔ آپ حضرات نے اکثر کبھی نہ کبھی یہ منظر ضرور دیکھا ہوگا کہ کسی شخص کے اوپر جن آ گیا ہے، ایسی حالت میں وہ شخص جس پر جن آ گیا ہے اس کی زبان سے خود جن یا آسیب بولنے لگتا ہے۔ بظاہر وہ زبان جن یا آسیب کی نہیں ہوتی ہے، مگر ہمارے حضرت قبلہ صوفی افتخار الحق صاحب اور تمام بزرگان دین کی تعلیم میں سب سے اہم نقطہ یہ ہوتا ہے کہ جس کو وہ اکثر اپنی تعلیمات میں یا اپنی تعلیمات کے دوران بڑے صد و مد کے ساتھ سامعین پر واضح کرتے تھے۔ خود امام ہندی بھی اس بات کا انکشاف کرتے تھے۔ کوئی شخص بھی اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ میں ولی بن سکتا ہوں یا ولی ہو گیا ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ خدا خود ولی ہے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات میں اس کا ایک اسم صفت ولی بھی ہے، لہذا وہ جب بھی کسی اپنے دوست بندے پر مہربان ہوتا ہے یا اس کی طرف رجوع کرتا ہے
تو پھر اپنے اسی اسم صفت کا اطلاق اس بندے پر کرتا ہے اور پھر اپنے اس بندے کو اپنے صفات کا مظہر بنا لیتا ہے۔ ایسی کیفیت اس بندے پر کبھی کچھ دیر کے لیے اور کبھی کچھ دنوں کے لیے طاری رہتی ہے، اور کبھی کبھی یہ کیفیت مستقل طور پر طاری رہتی ہے۔ ایسی کیفیت جب کسی پر مستقل طور پر طاری رہتی ہے تو وہ مجذوب ہو جاتا ہے۔ اکثر حضرات کو یہ گمان ہو جاتا ہے میں فنا فی اللہ ہو کر بقا باللہ ہو چکا ہوں اور میرا ہر فعل عمل اور قول اللہ ہی کا ہے، چاہے وہ نیکی ہو یا بدی ہو، لیکن یہ ان کا گمان خوش فہمی کے سوا کچھ نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ واقع فنا فی اللہ ہو کر بقا باللہ ہوا ہے تو پھر ایسے شخص کو صفات محمدی سے متصف ہونا بھی ضروری ہے، اور اللہ کی صفات بے نیازی بھی ہے، اس لیے اس میں بے نیازی ہونا بھی ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ تکلیف، راحت، خوشی و غم، بھوک و پیاس، سود و زیاں سے بھی بے نیاز ہے۔ اس قسم کی ذوق یا حال کی مثالیں بہت سے بزرگوں میں ملتی ہیں، جیسے صابر پیا کلیئر والے واقعات وغیرہ۔ لہٰذا اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں فنا فی اللہ ہو کر نعوذ باللہ خدا بن گیا ہوں، اس شخص پر فنائیت کا وہ حال یا کیف طاری نہ ہو جیسا کہ حضرت مخدوم صابر پیا کا تھا، تو ایسا شخص اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، کیونکہ خدا خود اپنے کو خدا کہنے کا مزاج رکھتا ہے، لیکن بندہ خود بصریت کی گرفت میں رہتے ہوئے اپنے کو خدا نہیں کہہ سکتا ہے، اور اگر کہتا ہے تو کفر بکتا ہے۔ یعنی کوئی شخص اپنے ہوش و حواس کے ساتھ اور اپنی تکلیف و راحت، خوشی و غم، بھوک و پیاس، نفع نقصان کے احساسات کے ساتھ اپنے خودی کے دائرے میں رہتے ہوئے انا الحق یا سبحان ما اعظم ثانی جیسے کلمات اپنی زبان سے نکالتا ہے تو یقیناً وہ کفر بکتا ہے۔ حضرت قبلہ نے سمجھایا ہے کہ توحید کا راز سمجھنے کے بعد گونگے کا گڑ کھا لو، یعنی صرف اوں کرتا رہو اور کسی کو کچھ مت بتاؤ۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یعنی اللہ تعالیٰ تو اول بھی ہے اور آخر بھی ہے اور ظاہر و نمایاں بھی ہے اور باطن و پوشیدہ بھی ہے۔ یہ امر تو یقینی ہے کہ جو شے آخر ہوگی وہی اول بھی ہوگی، اور جو شے ظاہر ہے یا ہوگی یا عیاں ہوگی اس کا نظروں سے دکھائی دینا بھی ضروری ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہر شے میں جلوہ گر ہو کر کائنات کی ہر شے میں اپنی جلوہ گری اور رونمائی کر رہا ہے۔ ہم بظاہر ہر شے کو اس کی ہیبت اور صورت کے مطابق دیکھتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ایک ہی خدا کا جلوہ ہے۔ ہم بظاہر برف کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ برف ہے، لیکن حقیقت میں وہ برف نہیں بلکہ وہ پانی ہے۔ اسی طرح ہم جب کسی زیور کو دیکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہار ہے، انگوٹھی ہے، مگر حقیقت میں نہ وہ ہار ہے نہ انگوٹھی ہے بلکہ صرف اور صرف سونا یعنی زر ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ نے فرمایا فی انفسکم افلا تبصرون، یعنی کہ وہ تمہارے نفسوں میں موجود ہے، کیا تم نہیں دیکھتے؟ پھر قرآن میں فرماتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تو پتلا بنا کر فرمایا نفخذ فیہ من الروح، یعنی پھونک دی میں نے اپنی روح آدم میں اور تمام کو سجدے کا حکم سنا دیا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، فرشتے کیوں نہ کریں آرزو مجھے سجدہ، فرشتے کیوں نہ کریں آرزو مجھے سجدہ، کسی کا جلوہ تراجی نقص پا ہوں میں۔ اور پھر قرآن ہی میں اللہ تعالیٰ نے اپنی احدیت اور اقتائی کو بلا شرک غیر کے یوں بھی ظاہر کر دیا ہے اور فرمایا فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثُمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یعنی کہ تم جدھر بھی اپنا چہرہ گھماؤ یا کرو اللہ کا ہی چہرہ یعنی جلوہ پاؤ گے۔ یہاں تک کہ ہم اگر خود اپنا چہرہ دیکھ سکتے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا جلوہ گری ہوتا۔ مرزا غالب نے کیا ہی خوب فرمایا ہے کہ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبو یا مجھ کو ہونے نے نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا۔ لہٰذا جب کہ اللہ ہی اللہ ہر طرف ہے تو پھر ہماری دخل اندازی کیوں ہے؟ ہم اپنے ہونے کا اطلاق اس کی یکتائی میں کیوں کر سکتے ہیں؟ وہ خود بھی دیکھ رہا ہے،
وہ خود ہی دیکھ رہا ہے اور خود کو ہی تو دیکھ رہا ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ نیست حیات من بجز صوبۂ اج حیات تو، یعنی میری حیات بجز اس کے کچھ نہیں کہ تیری حیات کا ایک شعبہ ہے۔ اور اگر کوئی شے نمک کے کان میں ڈال دی جائے تو اس وقت تک غیر نمک ہی رہے گی جب تک کہ وہ شے خود نمک نہ بن جائے، یعنی جو چیز نمک کے کان میں پہنچی ہے وہ بھی نمک بن جاتی ہے۔ تو اگر کوئی شے نمک کے کان میں نمک بن جانے کے بعد اپنے کو نمک کہے تو وہ کہنے والی چیز نمک ہی ہوگی۔ لیکن ان تمام مراحل کو طے کرنے کے لیے عمل صالح کی سخت ہی ضرورت ہے۔ بغیر صفات محمدی کا نمونہ بنے کوئی مقام حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ عام طور پر طالب حق یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہی مقصد عرفان ہے۔ حضرت عبد الکریم جبلی رحمۃ اللہ نے غوث پاک سے متعلق ایک واقعہ اپنی کتاب انسان کامل میں درج کیا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے معرفت کے ساتھ ساتھ اللہ کے اصولوں کی معرفت صرف ضروری ہی نہیں بلکہ لازمی ہے، کیونکہ اللہ کے اصولوں کے معرفت کے بغیر معرفت ناقص اور نامکمل ہے۔ بغیر اس کے کوئی راستے پر چلے گا تو وہ طریقہ اس کا خود ساختہ ہوگا۔ غوث پاک نے بتایا ہے کہ اللہ تعالی ہمیشہ نیکی کی تلقین کرتا ہے، برائی کا نہیں، مگر کسی شخص کو اگر اس کا نفس بدی کا اور برائی کا حکم دے تو اسے فوراً سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اصولوں کی معرفت سے ہٹا رہا ہے یا ہٹ رہا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ نے فرماتے ہیں کہ یعنی تو یہ سمجھ لے کہ میں نہیں ہوں، یہی تیرا سب سے بڑا کمال ہے، اور تو اپنے کو گم کر دے، یہی تیرا اللہ سے وصال ہے۔ حضرت باعزیز بستامی رحمۃ اللہ سے جب یہ سوال کیا گیا کہ اللہ کی طرف جانے کا کیا طریقہ ہے تو آپ نے جواب دیا کہ اللہ کی طرف جانے والا یا اللہ کے راستے پر چلنے والا راستہ سے جب تک گم نہیں ہو جاتا اس وقت تک منزل و مقصود حاصل نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ مسافر اگر راستے ہی کے نصیب و فراز اور اونچ نیچ کو دیکھتا رہے گا تو منزل سے بھٹک جائے گا۔ لہذا راہ حق پر چلنے والے کو ہر حالت میں اپنی نظر منزل کی طرف ہی رکھنا چاہیے۔ کسی نے کیا خوب فرمایا ہے، گر چاہتا ہے کہ پتہ یار کا ملے، گر چاہتا ہے کہ پتہ یار کا ملے، اس کی تلاش کر جسے اپنی خبر نہ ہو۔